توبہ نسو سبق آموز کہانی ہے یہ دوستو۔ نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا تھا اور میل بھی اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہ جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی بنتا گیا۔ وہ عورتوں کے جسم سے لذت بھی حاصل کرتا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر بھی اس نے کام سے توبہ کر لی، لیکن ہمیشہ وہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں گئی۔ حمام میں مساج کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کا گراں بہا گوہر، موتی یا ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرا کہیں نہ ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو وہ سچے دل سے اللہ کو پکارنے لگا۔ خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا کبھی کام نہیں کروں گا۔ میری لاج رکھ لے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی، نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کے گھر آ گیا۔ نسو نے تو قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام پہ نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرے مساج کر دو، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا ہوں۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں اب رہنا مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں، اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا وہ سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے۔ جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا وہ تب تک اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہے، لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا۔ وہ سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کے تاجروں نے جاتے ہوئے اپنا سارا سامان بطور اس کو تحفہ دے دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوایا اور آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے، عمارتیں بننے لگی۔ وہاں کے لوگ نسو کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار میں تشریف لائیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ میرے بہت سے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر اس میں ملنے کی طلب اور بھی بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس سے ملنے جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مندی نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر وہ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن دربار میں نسو بیٹھا تھا اور لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا۔ ایک شخص وہاں وارد ہوا اور کہنے لگا، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائے۔ نسو نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو، نہ ہی میں انسان ہوں نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں اور تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے والے کو توبہ نسوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا اس نے تو اللہ نے رزق کے اسباب بھی پیدا کر دیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔